ان میں سے امام حسین خود بھی اعلیٰ، امام حسین کا گھرانہ بھی اعلیٰ، امام حسین کا نانا بھی اعلیٰ، امام حسین کا بابا بھی اعلیٰ، امام حسین کی ماں زہرا بھی اعلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ کوئی شان کم نہیں ہے کسی کے لیے۔ میرے مصطفیٰ فرمائیں، نبیوں کے تاجدار فرمائیں، وہ نبی جن کے خادمین میں ایک خادم کا نام جناب جبرائیل بھی آتا ہو، جس کے آسمان پر وزیر جبرائیل اور میکائیل ہوں، جن کے دنیا پر زمین پر وزیر ابو بکر اور عمر ہوں، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی بھی نسبت جڑی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اگر ابو بکر آئے تو سرکار نے صدیق اکبر بنایا، اگر فاروق اعظم عمر آئے تو سرکار نے فاروق اعظم بنایا، عثمان آئے تو میرے مصطفیٰ کے نگاہ کرم نے ان کو عثمان غنی با حیا بنایا، حیا کا تاجدار بنایا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ عثمان اتنا حیا والا ہے کہ رب کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، اور جس کی نسبت، جن کا تعلق، اگر علی کا تعلق، علی بن ابی طالب کا تعلق میرے مصطفیٰ کے در سے ہوا تو میرے مصطفیٰ نے ان کو شرف علی المرتضیٰ کا دیا ہے، شیر خدا کا دیا ہے، حیدر کرار کا دیا ہے۔ تو جو بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا گیا، عزتوں کے تاج میرے مصطفیٰ اس کو پہناتے چلے گئے۔ ان میں سے ایک امام حسین ہے۔ امام حسین، آپ نے کئی بار تذکرہ سنا، آپ کی شانیں سنی کہ ولادت سے پہلے خوشخبریاں ہوئیں، ولادت ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے کس طرح پیار کا اظہار محبت کا کیا، جس نے دیکھا میرے مصطفیٰ نے ان کو کیا دعا دی، جنہوں نے دیکھا حضور کو محبت کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا حضور آپ کیوں محبت کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں سونگھتے ہیں، آپ ان کو کیوں بوسہ دیتے ہیں، تو سرکار نے ان کو بھی ان کے بارے میں بھی بتایا۔ بہرحال امام علی مقام امام حسین کی شان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بلند ہے۔ کیوں ہے بلند؟ اس لیے کہ امام حسین کی شان میرے مصطفیٰ نے بیان کی۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ وقت کم ہے، میں دو چار باتیں اس مختصر وقت میں امام علی مقام امام حسین کے بارے میں، پھر میدان کربلا سے جب آپ گئے واپس، جب آپ تھے، چل رہے تھے، اپنے قدموں پہ چل رہے تھے تو شانیں ورا الورا تھی، شانیں اعلیٰ تھی، کیونکہ نواسہ حسین، نواسہ رسول تھا حسین۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسین اور حسن پیشانی سے لے کر ناف تک میں محمد کی تصویر ہے، اور حسین قدموں سے لے کر ناف تک میں محمد کی تصویر ہے۔ جس کی تصویر اگر کسی کو دیکھنی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حسن و حسین کو ساتھ کھڑا کر کے دیکھے، ان کے وجود سے مصطفیٰ کی تصویر جھلکتی۔ یہ شان کو کم ہے جس کی امام الانبیاء شان بیان کرے، جن کے تذکرے میرے مصطفیٰ فرماتے ہوں، جس کی شان سرکار فرماتے ہوں، حضور جس کی شان بیان فرما دیں، جس کے لیے ایک جملہ بھی فرما دیں تو اس کے لیے وہی کافی ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کو میرے مصطفیٰ نے محبت کے انداز میں، عبد الرحمن نام تھے، ابو ہریرہ فرمایا
تو انہوں نے چونکہ میرے مصطفیٰ کو زبان سے وہ میٹھا نام نکلا، ابو ہریرہ نکلا۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلیوں والے، آپ بلی سے محبت کرتے ہیں، ایک طویل داستان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو ابو ہریرہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے اپنا نام چھوڑ دیا، بھول گئے اپنا نام۔ آج تک حدیثوں میں نام ابو ہریرہ سے لکھا ہوا ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ سے، کیوں کہ میرے مصطفیٰ سے جو لقب ملا ان کو حضور کی زبان سے جو جملے نکلے اتنے محبوب لگے، اتنے پیارے لگے، انہوں نے اپنی ذات کو چھوڑ دیا، اپنے نام کو چھوڑ دیا کہ ہمارا نام کیا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے ہمارے لیے نکلا کیا ہے۔ تو جن کے لیے ایک لفظ نکل جائے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ بار بار فرماتے رہے ہوں، میرا حسین عظیم ہے، میرا حسین جنت کا سردار ہے، میرا حسین میری تصویر ہے، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ یہ فرماتے ہوں، تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ امام حسین کی شان کتنی بلند ہوگی۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ کیسا عظیم ہے، یہ کتنا حیا کا پیکر ہے، یہ پردے کی کتنی پاسداری، شریعت مصطفیٰ کی کتنی پاسداری کرتا ہے۔ میں اور آپ، میرے گھر میں اگر کوئی پردہ کرتا ہے تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے کہنے پر شریعت مصطفیٰ کے مطابق کوئی آپ کی بات مانتا ہے، وہ پردہ کرتے ہیں باحیا خواتین، تو آپ گھر کے بڑے ہیں، چونکہ آپ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار گھر میں میری عزت ہے۔ لوگ تذکرے کرتے ہیں، آنے جانے والا بھی حیا کر لیتا ہے کہ کبھی اگر وہ خاتون باہر نکل جائے جس گھر سے تعلق رکھتی ہے، با پردہ ہے، با حیا ہے، اگر وہ باہر نکلے تو آنے والا اگر پہچانتا ہے تو وہ شرم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ با حیا گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے۔ یار تو اور میں، ہمارا یہاں حال یہ ہے کہ لوگ دیکھنے سے منہ پھیر لیں، لیکن جس کے حیا کا اور پردے کا خیال رب کے فرشتے کرتے ہوں، ان کے پردے کا عالم کیا ہوگا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ کی توجہ ہوگی تو مختصر وقت میں جو بات انشاءاللہ ہوگی وہ دل کو سکون دے گی، اور اگر آپ نے توجہ سے سنی، آپ نے بات کو سمجھا، اور پھر یہاں بیان کرنے کا، بتانے کا مقصد صرف کانوں کی مٹھاس نہیں ہوتی، صرف مزے نہیں ہوتے کہ تھوڑی دیر کے لیے لو اور اس کو باہر جا کے انڈیل دو، نہیں، بلکہ یہ مقصد صرف اس لیے ہوتا ہے، یہ منبر رسول ہے اس لیے کہ یہاں دین کی باتیں بتائی جائیں، اور آنے والے محبین حضور کے غلاموں کا پر فرض بنتا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اس پر پھر عمل کی کوشش کرتے رہے، اس بات کو دماغ میں رکھیں، کیونکہ یہ جو مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں، حضور کے جو دین کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ایک سنہری پھول ہوتے ہیں، ان کو ایسے پھینکنے والے یہ نہیں ہوتے۔ جس نے بھی اپنے دامن میں ان کو جگہ دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ گھرانہ کیسا ہے جس گھرانے سے حسین تعلق رکھتے ہیں، وہ گھرانہ کیسا ہے جس گھرانے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعلق رکھتی ہے۔ ایک بات ضمناً سناتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ پاک ہے، سیدہ زہرا خاتون جنت سرکار کے گھر میں ہے۔ میرے مصطفیٰ کے یہ آخری ایام ہیں، حیات ظاہرہ کے سرکار بیمار علیل ہیں، میرے مصطفیٰ کو بخار ہے۔ سیدہ زہرا پاک گھر کے اندر بیٹھی ہیں، دروازے پر دستک ہوئی ہے، آواز ہے کون ہو؟ پوچھا گیا کون ہو آنے والے؟ جواب دیا گیا، جب آپ نے پوچھا باہر آنے والے نے کہا میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، ایک دیہاتی ہوں، پینڈو ہوں،
بس سرکار کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ سیدہ زہرا پاک فرمانے لگے آنے والے میرے بابا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، میرے سرکار آرام میں ہیں، آپ واپس چلے جائیے، دوبارہ آ جائیے۔ وہ چلے جاتے ہیں، دوسرا دن آتا ہے، پھر دستک ہوتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، پوچھا جاتا ہے آنے والے کون ہو؟ جواب میں وہی جواب آتا ہے، میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میں ایک پینڈو ہوں، میں دیہاتی ہوں، فلاں قصبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آنے والے کیسے آنا ہوا؟ بس طبیعت چاہ رہی تھی کہ آقا کی طبیعت پوچھ کر آ جاؤں۔ سیدہ زہرا پاک فرماتی ہیں آنے والے میرے بابا آرام میں ہیں، مہربانی کرو واپس چلے جاؤ، پھر کبھی آ جانا۔ تیسرا دن آیا ہے، دستک ہوئی ہے، پھر سیدہ پوچھتی ہے آنے والے کون ہو؟ آواز آتی ہے جناب میں فلاں گاؤں کا تعلق رکھنے والا، فلاں دیہات کے رہنے والا ایک دیہاتی ہوں، ایک پینڈو ہوں۔ جب سیدہ پاک جواب دینے لگی، میرے مصطفیٰ کے چشم مبارک نے جناب والا سرکار کی آنکھ مبارک کھلی۔ میرے سرکار نے فرمایا زہرا جانتی ہو یہ کون ہے؟ عرض کرتی ہے بابا جان میں تو نہیں جانتی، اے رسول مکرم آپ تو تمام خبریں رکھتے ہو، حضور آپ بتا دو یہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں زہرا یہ جو 3 دن سے تیرے دروازے پر دستک دیا جا رہا ہے اپنے آپ کو پینڈو کہتا ہے، اپنے آپ کو دیہاتی کہتا ہے، فرمایا کوئی اور نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ عزرائیل ہے۔ آقا پھر آتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو کیا کام ہے ہمارے دروازے پہ آنے کی؟ میرے سرکار فرماتے ہیں زہرا اصل میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، موت کا فرشتہ برحق ہے، ایمان والو جس کے دروازے پہ آ جائے کبھی اس کی مرضی کے مطابق لوٹتا نہیں ہے، اس کا کام مقرر ہے۔ لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں زہرا یہ موت کا فرشتہ 3 دن سے تیرے پردے کا حیا کر رہا ہے، تیری اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا چاہتا۔ آقا آنا کیوں چاہتا ہے؟ فرمایا اس کا دستور یہ ہے، یہ جس گھر میں آتا ہے اس گھر میں رہنے والے بچوں کو یتیم کر جاتا ہے۔ اے زہرا یہ آتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو جسرائیل ہے، یہ ملک الموت ہے، اس کو جو حکم ہوتا ہے یہ ایک پل کا جناب والا فرق نہیں آنے دیتا، ایک گھڑی کو آگے پیچھے نہیں کرتا، بس وجہ یہ ہے یہ اور گھر ہوتے ہیں جہاں بغیر پوچھے چلا آتا ہے۔ زہرا یہ محمد کا گھر ہے، محمد کے گھر میں اس کی زہرا بیٹھی ہے، یہ ملک الموت ہو کے 3 دن اپنے آپ کو دیہاتی کہتا ہے، تیرے پردے سے شرم و حیا کر۔ یار اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے جس کی ماں زہرا ایسی ہو، جبرائیل بھی بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہوتا، اسرائیل بھی بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اس ماں کا دودھ جس حسین کی نسوں میں چلا ہو، جس زہرا کی بیٹی سیدہ زینب کے خون میں ملا ہو، اس زہرا کی بیٹی نے اپنے نانا محمد کی شریعت کی کتنی پاسداری کی ہوگی، کتنے خیال کیا ہوگا۔ یہی وجہ تھی جو اس گھرانے سے تعلق رکھنے والا مدینے سے چلا تھا، مدینے سے مکہ گیا، خون کے اندر نانا محمد کا پیار دوڑ رہا ہے، خون کے اندر ماں زہرا کا خون دوڑ رہا ہے، خون کے اندر ماں زہرا کا دودھ ہے۔ ماں بھی اتنی باحیا ہے، بیٹا بھی باحیا ہے، ماں بھی با کردار ہے، بیٹا بھی با کردار۔ اگر ماں زہرا تھی تو بیٹے نے حسین بن کے دکھایا، حسین بن کر دکھایا بیٹے نے۔
حسین کسی عام شخص کو نہیں کہتے، دین مصطفیٰ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ حسین کسی تاجر کا نام نہیں ہے، حسین دل کے اندر جو ایمان کے اندر غیرت جوش مارتی ہے، اس زندہ ضمیر کا نام حسین ہے۔ حسین کسی بے نمازی کا نام نہیں ہے۔ حسین اگر تم چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر حسین ہے یا نہیں ہے، تمہارے اندر یزید ہے یا حسین ہے، تو میرے حضور کے غلاموں، طریقہ بڑا آسان ہے۔ جب اذان ہو تم مصلی پر پہنچ جاؤ تو سمجھ لو حسین تمہارے دل میں ہے۔ ظالم ظلم کر رہا ہو، تمہاری غیرت تمہیں بیٹھنے نہ دے، سمجھ جاؤ حسین تمہارے اندر موجود ہے۔ شرابی شراب، زانی زنا کر رہا ہو اور تمہیں غیرت آ رہی ہو، سمجھ لو حسین تمہارے اندر موجود ہے۔ حسین صرف ذات جسم حسین کا نام حسین نہیں، بلکہ دین محمد مصطفیٰ کا نام حسین ہے۔ چاہتے ہو حسین ہمارے گھر میں ہو؟ کون کون چاہتا ہے؟ کون کون چاہتا ہے کہ حسین ہمارے گھر میں ہو؟ اگر حسین کو گھر میں جگہ دینا چاہتے ہو تو ساری یزیدیت کو آپ کو باہر نکالنا پڑے گا۔ تیار ہو نکالنے کے لیے؟ انشاءاللہ۔ حسین کون ہے؟ حسین چلے کربلا کے میدان پر، سارے 71 تن شہید ہو گئے، پیارے چلے گئے، حسین اکیلے بچے ہیں۔ حسین گھبرائے نہیں۔ کیوں نہیں گھبرائے؟ کیونکہ حسین کے نسوں کے اندر خون محمدی تھا۔ حسین کے پاؤں ڈگمگائے اس لیے نہیں کہ بچپن میں حسین کو نانا نے اپنے قدموں پہ بٹھایا تھا، اپنے قدموں پہ کھڑا کیا تھا، اپنے جسم پر چہل قدمی کروائی تھی۔ آج حسین اگر مضبوط ہے، جو کمال حسین کا نہیں ہے، اس کے اندر شان مصطفیٰ موجود ہے۔ حسین کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ویسے ہاتھ باندھ کر، سر ہلا کر حسین کا ذکر نہیں سنا جاتا، حسین کا ذکر پوری توجہ سے سنا جاتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حسین کون ہے؟ حسین کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ آج کسی کے گھر میں موت ہو جائے، کوئی چلا جائے، یار پوری رات اس کو نیند نہیں آتی، اگر کوئی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کوئی 8-10 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو نیند نہیں آتی۔ لیکن جس حسین کے سامنے 71 تن، جس میں علی اصغر جیسے لاشیں بھی موجود ہیں، جوان بیٹا 18 سال کی عمر علی اکبر، اور جس کی تصویر نانا محمد مصطفیٰ سے ملتی ہو، تاریخ کے اندر لکھا ہے، اور جس کی آواز جب قرآن پڑھتے تھے تو لگتا یوں تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا۔ علی اکبر وہ جوان تھے کیونکہ قرآن انہوں نے بابا حسین سے پڑھا تھا۔ 3 واسطوں سے وہ محمد مصطفیٰ کے شاگرد تھے۔ اس کی لاش ہو، پھر بھائی کے بیٹے ہوں، سارا خاندان سامنے ہو، اور پھر بھی حسین دلیرانہ انداز میں خطبہ دے، تو یہ کمال حسین کا تو ہے۔ لیکن جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھو گے حسین آیا کہاں سے ہے، تو یہ وہ سرکار نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ کمال اکیلا حسین کا نہیں، اگر اس حالت میں بھی حسین کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے پروردگار 71 تن دے دیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائے ہیں، کسی کی مدد نہیں مانگی، اگر اس حالت میں تم راضی ہے تو تیرا حسین بھی راضی ہے، تو یہ پھر کمال صرف حسین کا نہیں ہے، یہ کمال ماں زہرا کے دودھ کا بھی ہے۔ حسین کون ہے؟ امام علی مقام امام حسین
بچپنا، بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑی عمر، 56 سال 54 سال آپ کی عمر ہے۔ حسین کو سخی کہنا چاہیے، حسین کو سخی کہنا چاہیے۔ اچھا 2-4 بندے سر ہلا رہے ہیں، وہ سر ہلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز نہیں نکلنی، ہو سکتا غلط بھی ہو، اور حسین کا سخی ہونا کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حسین سخی، کتنے سخی ہیں؟ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا ویسے بھی موڈ نہیں ہے سننے کا، آپ کو ہر دفعہ آپ کو دیر ہو جاتی ہے، بولتا ہے یہ پھر بات نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال اس بات کو رہنے دو، حسین سخی پھر کبھی سنائیں گے، ابھی آگے چلتے ہیں۔ حسین کھڑے ہیں میدان کربلا، بتاؤں سخی؟ پیچھے والے ابھی بھی کہہ رہے ہیں یار، آگے والے تو کہہ رہے ہیں کیونکہ قریب بیٹھے ہیں، مولوی صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں قریب بیٹھے ہیں، نہیں بولیں گے تو مسئلہ ہے، تو پیچھے والے بول جاؤ، یہاں بولنا ہی بڑا مسئلہ ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کتنے سال عمر ہیں؟ 54 سال۔ کتنے حج کیے ہیں؟ 25۔ حج کتنے کیے ہیں؟ 25 حج۔ اور جب بھی حج پہ جاتے تقریباً حسن بھی ساتھ ہوتے، حسین بھی ساتھ ہوتے۔ ایک دن حج سے واپس آ رہے تھے، اور حج بھی پیدل تھا، جہاز تو تھے ہی نہیں، جہاز نہیں تھے، پیدل سفر تھے، واپس آ رہے تھے، اور جب واپسی میں آپ کا سامان جو راشن تھا کم پڑا، تو آپ نے امام حسین اور حسن پاک نے ایک راستے میں خیمہ آیا، گھر آیا، وہاں جا کر پوچھا کہ کوئی کچھ کھانے کو ملے، سامان مل جائے تو خرید لیں، کیونکہ حسین سوال ہی نہیں تھا، بلکہ حسین کے در پہ جو آتا تھا جھولیاں بھر بھر دیتے تھے۔ کچھ خرید لیں، لے لیں ان سے۔ دستک دی، ایک خاتون باہر آئی، جب چہرے دیکھے چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ باپ اگر حسین ہو نا، باپ اگر حسین ہو، پھر بیٹا بھی حسین ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ باپ پر گیا ہے۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ عام باپ ہے، جس کا باپ ہی علی ہو، جس کا نانا نبی ہو، اس حسین کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھا ماں نے، اماں نے دیکھا، دیکھتی ہی رہ گئی کہ حسن حسین دیکھ رہی ہے، کیا ہی کمال دیکھ رہی ہے۔ دیکھا، کہنے لگے حسین چہرے والوں ہو کون، اپنا تعارف کراؤ، اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہوں کہ اتنے خوبصورت مہمان آج میرے در پر۔ فرمانے لگے اماں ہمیں کچھ ضرورت ہے، کچھ لینا ہے۔ کہنے لگی میں اتنی غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن ٹھہر جاؤ، دل نہیں کرتا اتنے خوبصورت مہمان در پہ آئیں، بغیر خدمت کیے پیچھے موڑ دیا جائے۔ اور کچھ نہیں ہے، ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا ہے، ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہے، ٹھہر جاؤ، میرا دل کہتا ہے آج مہمان خالی نہیں لوٹیں، میں یہ پیش کرتی ہوں قبول کرو۔ ایک پیالہ دودھ کا تھا، آدھا امام حسن نے پیا، آدھا حسین نے پیا۔ جب پی کر جانے لگے، کہنے لگی اے حسین چہرے والوں بتا تو جاؤ، زندگی کا کیا پتا کبھی پھر ملاقات ہو جائے، اگر ملنے کو دل چاہے تو کہاں آؤں۔ کہنے لگے امام حسین اماں ہمارا گھر کوئی چھپی ہوئی جگہ پہ نہیں، مدینے آنا، میرے نانا محمد مصطفیٰ کا گھر پہنچنا، ہم مل جائیں گے۔ زمانہ گزرتا رہا، زمانہ کچھ وقت گزرا، کچھ سال گزرے، وہ خاتون چلتے چلتے کچھ زمین ضروری کام کی وجہ سے مدینے کی گلیاں ہیں، ذہن میں حسین
پوچھنا چاہتی ہے کہ حسین کا گھر کون سا ہے۔ چلتے چلتے جب پوچھا، اے مدینے والوں، میں فلاں رہنے والی ہوں، فلاں علاقے کی مسافرہ ہوں، مجھے ایک کام نے مجبور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ مہمان آئے تھے، ان کا حسن آج تک مجھے بیٹھنے نہیں دے رہا، میرا دل کر رہا ہے آج میں ان کے مہمان بن کر ان کے چہرے کی زیارت کر کے آ جاؤں۔ کہتے ہیں اماں کیا کہنا چاہتی ہو، پوچھنا کیا چاہتی ہو، کس گھر کا پتہ پوچھ رہی ہو؟ کہنے لگی، اے لوگوں مجھے یہ تو بتا دو جو سارے جگ کا نبی بن کر آیا ہے، اس محمد مصطفیٰ کا ٹھکانہ اور آستانہ کہاں ہے؟ میں ان کے نواسے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے گھر بتایا، ماں پوچھتے پوچھتے پہنچ گئی۔ امام حسن پاک نے خدمت کی، امام حسین پاک نے خدمت کی۔ جب جانے لگی اماں، میرے امام حسن پاک نے فرمایا، اماں یاد ہے سفر میں تھے ہم، تو نے خدمت کی تھی، ہم لجپال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کرے تو ہم کبھی نہیں بھولنے والے۔ کوئی اگر ہم سے محبت کا اظہار کر جائے تو ہم اس کی محبت کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ جب حسین نہیں بھولتے، علی کیسے بھول جاتے ہیں؟ جب علی ولی ہیں وہ نہیں بھولتے تو مدینے والے کیسے بھول جائیں؟ آپ محبت کر کے تو دیکھو، محبت کر کے تو دیکھو یار، حضور کی محبت تو بڑی شان ہے نا۔ جو جس کے دل میں حضور کی محبت آ جائے، یقین مانیے جس کے دل میں حضور سے تعلق رکھنے والی چیز کی بھی محبت آ جائے نا، دنیا میں بندہ وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے۔ اماں پوچھتی حسین کون سی، حسن کون سی، محبت کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا اماں ایک پیالہ دودھ کا دیا تھا، آدھا میں نے پیا، آدھا میرے بھائی حسین نے پیا۔ یہ 1000 بکریوں کا ریوڑ لو، 3000 دینار لو، یہ دنیا میں محبت کا ازالہ ہے۔ اور ایسے مت جانا، جا کر میرے بھائی حسین سے بھی مل کے جانا۔ جب ان کے پاس گئی، امام حسین نے 1000 بکریوں کا ریوڑ دیا، 3000 دینار دیے۔ ماں بڑی خوش ہے، اپنے اشرفیہ کو دیناروں کو پھینکتی بھی ہے، اٹھاتی بھی ہے، بکریوں کا اجڑ ساتھ لیتے ہوئے چلی جا رہی ہے۔ ذہن میں بات نکل گئی کہ یہ کون ہے، اس نے نوازا کیوں ہے، یہ بات بھول گئی، کیونکہ جب سخی اتنا بڑا ہو دماغ رک جاتا ہے کہ ہم کس کے ہاتھ لگ گئے یار، ہم کہاں پہنچ گئے۔ اپنی قسمت پہ ناز کرتے کرتے مدینے کی آبادی سے جب نکلنے لگی، ہوش آیا ماں کو، ارے پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے شہزادے جو اتنا نواز کے بھی کچھ جناب والا دعائیں دیتے ہیں، کچھ لینے کو نہیں کہتے، کچھ احسان جتلانے کو نہیں کہتے۔ ماں نے بکریوں کو روکا، کہا رکو رکو میں پوچھ کر آتی ہوں۔ واپس آ کر دستک دی ہے، پوچھا نوجوانوں کون ہو، اپنا تعلق تو بتاؤ۔ فرمانے لگے ماں یاد کر، ایک پیالہ دیا تھا، یہ تو دنیا میں اس کا بدلہ ہے، قیامت آنے دے تجھے ساتھ جنت میں لے کے۔ دنیا میں یہ بدلہ ہے، قیامت آنے دے تمہیں جنت میں نہ لے جائیں تو حسین کون کہے گا؟ اما تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے نانے نے ہمیں جنت کا سردار بنایا ہے۔ یار محلے کے اندر کسی کو کوئی ملک کہہ دے تو وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا، میں ملک صاحب ہوں، میں سردار صاحب ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں برادری کا، ایسے ہوتا ہے نا۔
کوئی بات نہیں کرتا، جو جنت کا سردار ہو اس کی تو شان ہی کیا۔ لیکن وہاں یہ بات نہیں ہوگی کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ وہ سخی ہیں جو در پہ آئے نہ سر جھکا کے، فرمایا سر نہ جھکا۔ ہمارے نانا بھی وہ ہیں جو غلام آیا ہے اس کو غلامی تک محدود نہیں رکھا، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر امام بنایا ہے۔ ہم وہ سردار ہیں امام۔ یہ امام حسین دنیا پر چل رہے ہیں، زمین پر قدم رکھ کے اپنی وسعت سے چل رہے ہیں تو نانے کے دین کو پھیلائے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے، نانے کے دین کی تبلیغ کیے جا رہے ہیں۔ یار حسین کو کون سمجھے؟ حسین کو کون سمجھے؟ قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو شہید ہو جائیں، جو مارے جائیں اللہ کی راہ پر، ان کو شہید، ان کو مردہ مت کہو۔ کہیں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ پر مارے جائیں، کٹ جائیں، ٹکڑے ہو جائیں، ان کو وہاں کہا کہنا نہیں ہے، یہاں کہا گمان نہیں کرنا، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اب اس بات کا تصور، یہ بات کب سمجھی جائے؟ یا قیامت آئے تو سمجھیں کہ ہاں واقعی یار یہ زندہ ہیں، یا کوئی مشاہدہ دیکھیں۔ لیکن ایک ہستی ایسی آئی ہے، لوگ حیران تھے کہ شہید زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا شہید کھاتے بھی ہیں؟ قرآن نے تو کہا ہے کھاتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، لیکن نواسہ رسول کا نانے کی زبان کی تفسیر کرنے چلا تھا، میدان کربلا تھا، نیزے پر یزید نے سر اوپر رکھا، تان کربلا کی زمین پر تھا، دھڑ کربلا کی زمین پر تھا، سر نیزے پر تھا۔ جب موصل کا شہر آیا نا، وہاں اس نواسے نے نانے کے قرآن کی تفسیر کرنا شروع کی ہے۔ یحییٰ نامی یہودی ہے، وہ کہتا ہے میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات کے اندر ذکر آیا حسین کا، قرآن کی آیت آئی، میں نے پڑھی جب یہ میں حیران تھا کہ میرے کان کے برابر قرآن کی پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا ایک سر ہے جس کا دھڑ نہیں ہے، نیزے پہ چڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کیا جا رہا ہے۔ روتے ہوئے دوڑتے ہوئے نیچے آیا، آ کر امام زین العابدین کے قدم پکڑتا ہے، کیونکہ نیزے کا جو نیزہ تھا وہ امام زین العابدین کے ہاتھ میں تھا۔ یزیدیوں کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ آج کسی کا بیٹے کا انتقال ہو جائے، کسی کا باپ کا انتقال ہو جائے، یار اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کندھا دوں، میں اپنے باپ کو کندھا دوں، تکلیف دکھ اتنا ہوتا ہے۔ لیکن ظلم کی انتہا یہ تھی، 72 تن بھی شہید کیے، اپنے بابا حسین کا سر نیزے پہ رکھ کے دیا بھی زین العابدین کے ہاتھ میں۔ لیکن قربان جائیے امام تیرے صبر پر، تیری شجاعت پر، ہاتھ میں نیزہ ہے، قرآن سر پڑھ رہا ہے۔ وہ یحییٰ یہودی آیا، آ کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے لجپالو بتاؤ کون ہو؟ کون ہو؟ ہم نے تو تورات میں بھی نہیں پڑھا ہے، کسی دنیا میں کسی بندے کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تھی سورۃ کہف کے اندر؟ وہ جو غار کے اندر اللہ کے ولی تھے، 360 سال تک سوتے رہے، جب سوتے رہے اٹھے تو لوگوں نے تعجب کیا، یا 300 سال سونے کے بعد بندے زندہ ہیں، یہ کیسے ہیں؟ حسین نے کہا رکو میں آ رہا ہوں۔ وہ آ کر کہنے لگا امام اے شہزادے بتاؤ کون ہو؟ یہ جو سر قرآن پڑھ رہا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا قرآن پڑھا ہے؟ کہا نہیں یہودی ہوں۔ اچھا تورات پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ کہا وہاں محمد کا ذکر آیا ہے؟ کہا جی بالکل آیا ہے۔ کہا کہ یہ نواسہ حسین، یہ محمد کا نواسہ ہے، سارے اس کا تن کربلا کی زمین پر پڑا ہے، قرآن نیزے پر پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یہ بتا رہا ہے جو اللہ کی راہ پر مر جائے، اوے مردہ سوچنے والوں آؤ دیکھو حسین کے سر کو، سر ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شہید زندہ۔ اس نے کہا کہ اگر یہ حسین ہے، یہ نواسہ ہے، یار نواسے کی شان یہ ہے کہ اس کا تن، اس کا دھڑ کربلا کی سرزمین پر رہ گیا،
موصل کے شہر میں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور جس کے نواسے کی شان یہ ہے، جن کے نواسہ سمجھ میں نہیں آ رہے، اس کا نانا محمد مصطفیٰ کی شان والے۔ اس نے کہا جناب والا مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ وہ تبلیغ کرنا اور ہے، بستر اٹھا کے جانا، لوگوں کی منتیں کرنا اور ہے۔ قرآن حسین نے بتایا تبلیغ یہ ہوتی ہے۔ اگر تبلیغ دین حق کے لیے ہو تو کہنا نہیں پڑتا، قرآن پڑھتے ہوئے گزر جاؤ، نانا کے غلام بنتے چلے جائیں، لوگ میرے نانا کے غلام بنتے ہوئے چلے جائیں گے۔ امام علی مقام امام حسین نے یہ بتایا کہ مردہ کون ہوتا ہے اور زندہ کون ہوتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ پر مر جائے اس کو تم ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دو، لیکن اس کے سر سے قرآن کی آواز آتی ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، یہ شان اس مالک نے دی ہے اس کو۔ یہ حسین اپنے نانا کی تصویر ہیں، نانا کی تفسیر ہیں۔ یہ وہی زبان تو تھی نا جس زبان کو رب نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کہا، اس نبی نے اپنی اس زبان کو نواسے کے منہ میں رکھی، اس کی تاثیر اتنی آئی کہ سر تن سے جدا ہو گیا، زبان سے قرآن نہیں بھولے۔ حسین اس قاری سے پڑھے ہیں، اس استاد سے پڑھے ہیں۔ کہا بیٹا میں کوئی عام استاد نہیں ہوں، میں عام استاد نہیں ہوں۔ میرے رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، حبیب میں رحمان ہوں، سب سے پہلے قرآن ہی آپ کو پڑھایا ہے۔ بولا اس کے بعد فرمایا خالق الانسان، انسانیت کو تو بعد میں بنایا ہے۔ اب لوگ بڑے کہتے پھریں کہ نبی کو اتنا علم ہے یا اتنا ہے، ہم کہتے ہیں تم نے 2 مدرسوں میں جا کر پڑھا، تم نے ترازو پکڑ لیا کہ نبی کو اتنا علم ہے یا نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو اس وقت پڑھایا تھا جب تمہاری نسلیں ہی نہیں آئی تھی دنیا پر، تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ میرے محبوب اس وقت قرآن کے قاری ہیں، اس وقت کے قرآن کے عالم ہیں، اس وقت کے بیان کر رہے ہیں، اس کی تاثیر، اس کی شان۔ مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہیں اپنے روضہ پاک میں، ان کے نواسے نے آ کر دکھایا کہ یار جو جس مصطفیٰ کریم کی جس طریقے، جس سنت سے، جس عمل سے، جس ادا سے محبت کرنے لگ جائے، نبی سے محبت کرنا ہوتا ہے، اور جو نبی کے کسی ادا سے محبت کرے مالک تو ان کی بھی شانیں بلند کر دیتا ہے، نبی پاک کی شان تو پھر ہو رہے ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ چلو بتا دیتے ہیں، بس یہ بات آخری ہے، آپ پریشان دکھ رہے ہیں، آخری بات ہے، مجھے بھی پتہ ہے وقت بہت ہو چکا ہے۔ جو نبی کے کسی پہلو، کسی ادا سے، کسی نسبت سے محبت کرنے لگ جائے نا، یہ حسین نے بتایا ہے کہ پھر اس کی شان کتنی بلند ہوتی ہے۔ نہیں بتا دوں یار، دیکھ تو چکے ہو آپ دیکھ تو چکے ہو پر آپ کی توجہ نہیں جا رہی، دیکھ چکے ہو حضور کا کوئی غلام۔ اب ہم اہل سنت ہیں، کیوں کہلاتے ہیں؟ بھئی حضور کی سنتوں سے محبت کرنے والے، حضور کی سنت پر عمل کرنے والے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے اگرچہ ہم حضور کی ہر سنت پر عمل نہیں کر پا رہے کیونکہ ناقص ہیں، ہمارا عمل بالکل من ان ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے اگر عمل نہیں ہو پا رہا ہے محبت کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ یار یہ میں نہیں کر رہا تو میں محبت نہیں، کہتا ہے بڑی محبوب ہے یار کہ میں مجبور ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ لیکن حضور کی جس بھی نسبت والی چیز سے جس نے بھی محبت کی ہے مالک نے اس کو عزتیں کمال عطا فرمائی۔ کل کون سا دن تھا؟ کل جو میرا تاریخ کون سی تھی؟ 2 ستمبر تھا غالباً، ایسے ستمبر تھا اکتوبر تھا؟ اچھا ستمبر تھا۔ 2 ستمبر کو ایک جماعت
ان کو کوشش کرتے 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 40 سال ہوئے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ 40 سال ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، جس نے جو کچھ کہا سنتے رہے۔ یہ بات استقامت سے آتی ہے۔ جماعتیں بہت ہیں، کام کر رہی ہیں، اچھے کام کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے نا وہ کمال کا کیا ہے۔ انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ حضور کی سنت سے محبت کرو۔ اچھا، سنت کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ ہوتی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ سنت کا مطلب معنی ہے طریقہ۔ کیا معنی ہے؟ طریقہ، یعنی وہ کہتے ہیں نبی کے طریقے پہ چلنا سیکھو۔ نبی کے ایک سنت کا معنی ہے طریقہ، ایک ہے راستہ۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے راستے پہ چلنا سیکھو۔ راستہ کیسا؟ نبی کے راستے پہ حسین چلے تو کربلا میں پہنچے، نبی کے راستے پر ابو حنیفہ چلے تو وقت کے امام ٹھہرے، اور اسی راستے پر داتا علی حجویری چلے تو جناب والا اہل سنت اور مومنوں کے دلوں کے بادشاہ ٹھہرے۔ اسی نبی کے راستے پر وہ ہندوستان کے بادشاہ، کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے؟ نہیں جانتے ہو تم؟ ارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور اپنے تو مانے جنہوں نے دشمن کے بیچ میں بیٹھ کے نبی کی سنت کا ڈنکا بجایا، کہا کہ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارے پشت پر ہمارے نانے کا ہاتھ ہے، آگے آ کے تو دکھاؤ، کرو مقابلہ دین کا کرنا چاہتے ہو، بس تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ خواجہ نے بتایا اگر تم سچے مومن بننا چاہتے ہو، دل میں نبی کی محبت لے کر آؤ، پھر میری شان تو اور ہوگی، کیونکہ میں تو نواسہ نبی کا ہوں، میں تو حسین کا بیٹا ہوں، میری شان اور ہے۔ جو نبی کے ساتھ دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، ان کے مرید بھی ایک تالاب کو پورے کنواں کو اندر لا ڈالتے ہیں، ایک کوزہ لوٹا سمجھو، ایک لوٹے کو پورے دریا کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو دین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے، وہ نبی کا غلام ہو، نبی کا صحابی ہو، وہ نبی کا تابعی ہو، وہ نبی کی اولاد سے ہو، وہ کسی طرح سے بھی تعلق رکھتا ہو نبی کا ہو، شرط یہ ہے ہو مومن، ہو نبی کا۔ فرماتا ساری نعمتیں ہم ان کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ رات کو آپ نے دیکھا لوگ دوڑے چلے جا رہے تھے، جہاں میرے خیال سے کوئی 8-9 9:30 کا ٹائم تھا، عریشہ ہال بک کیا انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق کہ اتنے شاید اس محلے سے، اس علاقے سے اتنے لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے بھر پائے یا نہیں، لیکن جب ہم 9:30 سے 10 بجے پہنچے تو روڈ پر لوگوں کا رش تھا۔ بھی کیا ہوا؟ اندر کوئی کام چل رہا ہے؟ کہا کام نہیں چل رہا، کام ہو چکا ہے، اندر نبی کے دیوانے جھوم رہے ہیں، اندر جگہ نہیں ہے، وہ کہیں اور جاؤ، فلان جاؤ، وہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ انہوں نے ووٹ کے لیے انہوں نے پیسے دیے، آپ کے گھر پہ راشن پہنچایا، یار انکار کر رہے ہو، پہنچایا ہے غریبوں کے گھر پہ راشن بھی، منع آپ کو منتیں تو نہیں کی نا، وجہ کیا؟ آپ کیوں گئے؟ اچھا آپ کیوں گئے؟ آپ ان پر احسان کرنے گئے؟ صرف یہ دیکھنے گئے کہ یار جو نبی سے محبت کرتے ہیں ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، وہ نبی کی محبت میں کس نے ٹوٹ کر آتے ہیں۔ انہوں نے یہ احسان کیا ہم پر، اگر کوئی مانے تو احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں علماء دیے، صرف پاکستان میں نہیں دیے، آپ کی محلے کی مسجد میں نہیں دیے، آپ پوری دنیا پر سرچ کرو، تقریباً 200 ممالک کے اندر علماء وہیں پڑھے ہیں، وہیں پڑھا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ دیے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مدارس دیے ہیں، کتب دی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جب دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں، حضور کی محبت کو پھیلانے چلتے ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بے ایمان تھے،
मुस्तफ़ा की सुन्नत, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को देखकर कहा कि अगर तुम उसी नबी की बात करते हो जिसके 1400 साल के बाद तुम उसकी बात को मानते मानते इतने हंसी हो गए तो फिर हमने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलते हैं ना। उनको कहते हैं दावत इस्लामी। नहीं, परेशान तो नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए कि यहाँ कोई परेशानी वाला बैठा ही नहीं है। दुआ है मालिक कायनात हमें दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। यकीन जानिए जिसने भी दीन से मोहब्बत की, मैं हूँ कोई है, अल्लाह ताला उसको शान उसकी बुलंद करता है। आप अंदाज़ा आप चेक कर लें, अल्लाह ताला उसकी शान को बुलंद फरमा देता है। आप हुजूर से ताल्लुक़ तो जोड़ो ना यार, आप हुजूर से मोहब्बत तो करो ना, फिर देखो आपके कारोबार कैसे बढ़ते हैं, आपकी इज़्ज़तें कैसे बढ़ती हैं, आपके मामलात कैसे बढ़ते हैं। दुआ है परवरदिगार आलम हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हुजूर के तरीके पर, हुजूर की सुन्नत पर